الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی کبھی درس و بیان میں بیٹھیں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بات چیت سے بچتے ہوئے درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، کپڑوں یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، اپنے موبائل فون سے کھیلتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر جس قدر ہو سکے درود پاک کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با عظمت ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو کوئی شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ جتنا ہو سکے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے، محبت، ذوق و شوق کے ساتھ۔ جو یہاں اجتماع میں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کو دیکھیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہوں، آئیے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر محبت، عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج 19 مارچ 2010 ربیع الاوّل کی تیسری شب ہے، 1431 سنہ ہجری کی۔ باب المدینہ کراچی کے علاقے ریکسر لائن، جو کہ پاک کالونی بڑا بورڈ کے ایریا کے قریب یہ جگہ ہے، یہاں الحمدللہ یہاں کے علاقے کے اسلامی بھائیوں نے مل کر اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیا ہے، اور یہاں مجھے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ربیع الآخر، جس کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے ربیع الغوث کے نام سے جانتے ہیں، اور جب بھی یہ مہینہ دنیا میں آ جاتا ہے، یعنی 11ویں شریف کا مہینہ جب دنیا میں آتا ہے، تو دنیا بھر میں غوث اعظم کے چاہنے والے، اولیاء کرام کے ماننے والے، اولیاء کرام کی یاد بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ غوث پاک کا تذکرہ دنیا کے اطراف و اکناف میں، دنیا کے مختلف کونوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء کرام کی شان کیسے بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت
मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शम रिसालत, इमाम इश्क व मोहब्बत, आला हजरत क्या खूब तर्जमा फरमाते हैं सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर ना कुछ खौफ है ना कुछ गम। एक और जगह पर मेरा रब औलिया किराम की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल फद्ल बियदिल्लाह युतीही मन यशा। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम फरमा दो कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ है, जिसे चाहे दे। मेरा रब जिसे चाहे फजलो करामत अता फरमाता है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है। इब्ने माजा की ये हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं, मन आदा लिल्लाहि वलियन फ़क़द बारज़ल्लाह बिल मुहारबा, यानी जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के किसी दोस्त से दुश्मनी रखे, तहकीक उसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ऐलान जंग कर दिया। यानी वली अल्लाह से कोई दुश्मनी करे, अल्लाह के नेक बंदों के बारे में बुरा गुमान रखे, उनके बारे में अदावत रखे, उनसे दुश्मनी का इरादा करे, मेरा रब फरमाता है मैं उनसे ऐलान जंग करता हूं। मोहब्बत देखिए, औलिया किराम से रब का प्यार देखिए। अगर आज एक दोस्त किसी दोस्त को सताता है तो दूसरा दोस्त उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है कि मेरे दोस्त को मत सताना, मेरे दोस्त को बुरा भला मत कहना, अरे ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह के महबूब हुआ करते हैं। हदीस पाक फिर सुनिए, जो यानी जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के किसी दोस्त से दुश्मनी रखे, तहकीक उसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से ऐलान जंग कर दिया। और जिससे रब ऐलान जंग फरमा दे, जिससे रब जंग फरमाए, अब वो कैसे फलाह कामरानी पा सकता है। तो पता चला अल्लाह के महबूब बंदों की मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए कि जो रब के दोस्त हैं, जो रब के प्यारे हैं, वो हमारे सर के ताज हैं। जभी तो शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, हमको ए अत्तार सारे औलिया से प्यार है, हमको ए अत्तार सारे औलिया से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अब एक और बड़ी प्यारी हदीस सुनिए, पता चलेगा कि औलिया किराम का मर्तबा मालिक करीम के दरबार में कैसा है। अल्लाह वाले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से समझने की कोशिश कीजिए कि परवरदिगार आलम का कैसा फजलो इनाम नेक बंदों पर हुआ करता है। चुनाचे मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नौशाए बज़्म जन्नत, तय करे जूदो सखावत, मंबए इल्म व हिकमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है कि कोई बंदा मेरे फराइज की अदायगी से बढ़कर किसी और चीज से मेरा तकर्रुब यानी मेरा कुर्ब हासिल नहीं कर सकता। फराइज के बाद फिर वो नवाफिल से मेरा बंदा मजीद मेरा कुर्ब हासिल करता जाता है, यहां तक कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं। और फिर क्या होता है, जब वो मेरे मकामे मोहब्बत तक पहुंच जाता है तो मैं उसके कान बन जाता हूं, उसकी आंख, उसके दिल, उसके हाथ, उसकी जबान और उसके पांव बन जाता हूं। वो मेरे जरिए से सुनता, देखता, बोलता और चलता है। मालिक करीम फरमा रहा है कि जब कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो फिर मेरे रब का नूर उस बंदे की आंखों में आ जाता है। अब वो नूरे इलाही से देखता है और फिर मेरा रब फरमाता है मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। तो जब औलिया किराम उस दर्जे पर पहुंच जाते हैं तो वो करीब में रहने वालों को भी देख लेते हैं और दूर में बसने वाले गुलामों को भी देख लेते हैं। जब रब ताला का नूर उनके कानों में उतरता है और जब मेरा रब फरमाता है मैं उनके कान बन जाता हूं तो फिर वो करीब से रहने वालों की भी पुकार सुनते हैं और हजारों मील दूर बसने वाले अपने मुरीदों की आवाजों को भी सुना करते हैं। मेरा रब फरमाता है मैं उनके पांव बन जाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला के करम से जब औलिया किराम अपने पैर उठाते हैं, अपने कदम चलते हैं तो फिर वो हजारों मील का फासला
पलक झपकने में तय कर जाते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रबीउल गौस भी हमें पीराने पीर, पीर दस्तगीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद दिलाता है। ये वो महीना है जिसको प्यारे गौसे आजम से खास निस्बत हासिल है। और आज हमने कुछ औलिया किराम के बारे में सुना, अब कुछ पीराने पीर के बारे में सुनते हैं। सैयदी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का तस्करा करते हैं और इस नीयत से करते हैं कि याद रखिए, जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है, जहां सालिहीन का जिक्र होता है, जहां औलियाए कामिलीन का जिक्र होता है, वहां अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। इस नीयत से जिक्र करते हैं कि मौलाए करीम तेरे नेक बंदों का जिक्र कर रहे हैं, गौसे पाक का तस्करा कर रहे हैं, उनके जिक्र की बरकत से हम पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे। ऐ मौला, इस इज्तिमा पाक पर और मदनी चैनल के नाज़रीन जहां जहां हमारे साथ शामिल हैं, हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश बरसा दे। ऐ मौला, औलिया किराम के जिक्र खैर की बरकत से हमारी मुसीबतों को दूर फरमा, हमारी बीमारियों को दूर फरमा, आने वाली बलाओं को दूर फरमा और औलिया किराम का फैज़ान हम सबको अता फरमा। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हुजूर सैयदी गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मुबारक, आपका इस्म मुबारक अब्दुल कादिर है और आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद और आपके अलकाबात जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, मुहियुद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुस सकलैन, गौसुल आज़म वगैरह हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 470 सने हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बे जीलान में पैदा हुए और 561 में बगदाद शरीफ ही में विसाल फरमाया। आपका मज़ार पुरअनवार भी बगदाद मुअल्ला में अपनी बरकतें लुटा रहा है, मरजाए खलाइक है। आपने बार बार जब भी गौसे आज़म का तस्करा सुना होगा तो गौस का लफ्ज़ कई बार सुना होगा। दिल ज़हन में सवाल भी पैदा होता होगा कि गौस कहते किसको, गौस किसको कहा जाता है। तो याद रखिए, गौसियत जो है ये बुजुर्गी का एक खास दर्जा है। लफ्ज़ गौस के लुग़वी माना है फरियाद रस, यानी फरियाद को पहुंचने वाला। चूंकि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बेकसूर हाजतमंदों के मददगार हैं, इसलिए आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को गौसे आजम के खिताब से सरफराज फरमाया गया है। और बाज अकीदतमंद आपको पीराने पीर दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु वो मुबारक शख्सियत है कि जिनकी आमद का पहले से शोहरा था, जिनकी आमद से पहले बशारत दी जा रही थी। जी हाँ, मेरे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह गौसे पाक की विलादत की बशारत दी, सुनिए और झूमिए। महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद माजिद, इनका नाम हजरत अबू साले सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। गौसे पाक की विलादत कैसे हुई? अल्लाह अल्लाह। बगदाद मुअल्ला में उसके करीब एक नहर के किनारे एक नौजवान जा रहा था। उसने देखा कि नहर के अंदर एक सेब तैर रहा है। उसको भूख लगी और उसने वो सेब उठाया और वो सेब खा लिया। अब सेब खाने के बाद उस नौजवान के दिल में ख्याल आया कि मैंने तो इस सेब का हक नहीं बख्शवाया। अगर इस सेब के मालिक ने क़यामत के दिन मुझे पकड़ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? गौर कीजिए, खौफे खुदा कैसा है। आज मैं और आप गौर करें, ना जाने सुबह शाम कितने लोगों के हक दबा जाते हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। छोटी छोटी चीजें तो हम काउंट भी नहीं करते, मगर वो एक सेब था। अब ये परेशान हुए और अब दिल में ख्याल आया कि अब इस सेब का हक माफ करवाना चाहिए। नहर के किनारे चलने लगे। चलते 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 बहुत दूर एक बाग तक पहुंचे और जब उस बाग के पास पहुंचे तो देखा कि उस बाग में सेब के दरख्त लगे हैं। दिल में ख्याल आया कि यहीं से वो सेब गिरा होगा, इस नहर में गया होगा, मुझ तक पहुंचा होगा, मैंने खा लिया। अब उस बाग के माली से कहा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, बहुत दूर से आया हूं, आपके बाग का एक सेब मैंने खा लिया है। वो बाग का मालिक जो था वो बड़े नेक शख्सियत थे। उन्होंने देखा कि ये खौफे खुदा वाला नौजवान इतना दूर से आया है, ये तो काम का बंदा लगता है। आपने फरमाया, ऐसे माफ नहीं करूंगा, ऐसे माफ नहीं करूंगा। आपको इतने इतने दिन तक मेरे बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, फिर इसके बारे में सोचूंगा। सोचिए, एक सेब है, उसका हक माफ करने की शर्त यह लगाई जा रही है
کہ اتنے اتنے دن میرے باغ کا مالی بن کے رہنا پڑے گا۔ اب وہ نوجوان خوف خدا والا تھا، کہا ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے میں مان لیتا ہوں، پھر معاف کر دیں گے۔ کہا پہلے مالی بنو، رکھوالی کرو، پھر دیکھیں گے۔ پورا عرصہ گزرا، باغ کی رکھوالی کرتے کرتے جب وہ وقت گزر گیا، پھر اس کے بعد جب وہ وقت پیریڈ پورا ہو گیا تو اس نوجوان نے کہا حضرت اب تو معاف کر دیجئے، اب تو میں نے پورا کام بھی کر دیا ہے۔ فرمایا نہیں، ایک شرط اور باقی ہے، کہ وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، اور وہ بیٹی وہ ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، کان سے بہری ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھ اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، زبان سے گونگی ہے۔ اب وہ نوجوان کیسا خوف خدا ہے، کہا پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہا ہاں، اگر تم میری اس طرح کی بیٹی سے شادی کر لو گے پھر میں تمہیں اپنا حق معاف کر دوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ غور کیجئے، ایک نوجوان کی شاید زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ میری شادی خوبصورت ایک اچھے خاندان میں لڑکی سے ہو جائے۔ یہاں یہ نوجوان اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈیسیشن کرنے جا رہا ہے، مگر یہ نہ سوچا کہ وہ گونگی، بہری، لنگڑی، لولی لڑکی سے میری زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ سوچا کہ رب راضی ہو جائے گا، یہ سیب کا حق اگر معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن جواب کیسے دوں گا۔ کیسا خوف خدا ہے۔ نکاح ہوا، حجرہ عروسی میں یہ نوجوان پہنچا، اپنی نئی نویلی دلہن کا جب گھونگھٹ اٹھایا تو اب کیا دیکھتا ہے کہ وہ دلہن تو خوبصورت ہے، آنکھوں والی بھی ہے، زبان سے بولتی بھی ہے۔ اب وہ باہر آ گیا گھبراہٹ کے مارے، اور اس شخص سے کہا کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی لنگڑی، لولی، بہری ہے، یہ تو اعضاء اس کے سلامت ہیں۔ تو اب وہ مسکرانے لگے، وہ بزرگ جو کہ واقعی بزرگ تھے مسکرانے لگے اور فرمانے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ جب تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے، سیب کا حق بخشوانے آئے تھے، تو میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ تم خوف خدا والے نوجوان ہو۔ میں نے تم پر مزید امتحان کیا، تمہیں ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ اتنے وقت کے لیے میرے باغ کی رکھوالی کرو، تم اس رکھوالی میں بھی مصروف ہو گئے۔ میں نے چیک کر لیا، اب بیٹا ماجرا یہ ہے، میں نے تمہیں کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے۔ میری بیٹی بہری اس لیے ہے کہ آج تک میری بیٹی نے کوئی حرام بات اپنے کانوں سے سنی نہیں ہے۔ ہاں میری بیٹی پیر سے لنگڑی اس لیے ہے کہ آج تک بغیر اجازت بے پردہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی ہے۔ اے میرے بیٹے، مجھے اپنی ایسی نیک اور پارسا بیٹی کے لیے تم ہی جیسے نیک اور پارسا نوجوان کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے تم پر یہ امتحان ڈالا۔ تم نے خوف خدا کی وجہ سے یہ شرط بھی قبول کر لی، جاؤ وہ تمہاری ہی زوجہ ہے، خوش و خرم اپنی زندگی گزارو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا وہ نوجوان کیسا تھا، وہ دوشیزہ کیسی ہے جس سے اس نوجوان کی شادی ہو رہی ہے، جس نے کبھی حرام نہیں دیکھا، حرام نہیں بولا، حرام نہیں سنا، اپنے پیروں کو حرام کام کی طرف نہیں بڑھایا۔ اللہ اکبر، جب ایسا نوجوان اور ایسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ جوڑا جو بنا، اس کے یہاں اولاد کون پیدا ہوئی؟ تو جھوم جائیے، اس مبارک جوڑے کے یہاں جس مبارک ہستی کی ولادت ہوئی وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیر، پیروں کے پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کی ولادت ہوئی۔ اب غور کیجئے کہ جس ولی کی ولادت سے پہلے ایسی تیاریاں ہو رہی ہوں کہ جیسے باپ کو ایسی ماں سے ملایا گیا ہو، یہاں ہمیں ایک درس ملتا ہے۔ ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میری اولاد نیک نہیں بن رہی، میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میں نیکی کے راستے کی طرف لگانا چاہتا ہوں تو وہ نیکی کے راستے کی طرف نہیں آتے۔ سوال یہ ہے کہ میرے اپنے اعمال کیسے ہیں؟ جب ایسے ماں باپ ہوں تو غوث اعظم جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس گھر میں خوف خدا ہو، جس گھر میں عشق رسول کی شمع فروزہ ہو، ارے جس کے ماں باپ عبادت گزار ہوں، اسی گھر میں داتا گنج بخش جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔
ہاں ہاں، جس گھر میں ماں باپ سنتوں کے پابند ہوں، جہاں عشق رسول کے تذکرے ہوتے ہوں، تلاوت قرآن اور سنت رسول کی ادائیگی کی جاتی ہو، اسی گھر میں بابا فرید جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ہاں ہاں، جس گھر میں علم دین کی شمع روشن ہوا کرے، فتاوا قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہوں، وہیں اعلیٰ حضرت جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، ہاں ہاں، کہ جس گھر کے اندر صبح و شام سرکار کے گن گائے جاتے ہوں، سنتوں پر عمل کیا جاتا ہو، پردے کی پردہ داری ہو، اسی گھر میں امیر اہل سنت جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد نیک بنے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نیک بن جائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیے، اپنے اندر سنتوں کی تربیت اور نیک ماحول کی اپنائیت پیدا کیجئے۔ اگر آپ تبدیل ہو جائیں گے، آپ کے اندر نیکی کا جذبہ بیدار ہوگا، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ کی اولاد بھی نیک بن جائے گی، آپ کی اولاد میں بھی تبدیلی آئے گی۔ اور غوث پاک کا تو یہ عالم تھا کہ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی، شادی کے میں نے معاملات بتائے کہ آپ کے والدین کا رشتہ کس انداز میں ہوا، اور سنیے ولادت سے قبل، غوث اعظم کی ولادت سے قبل کیسی بشارت دی گئی۔ محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست نے حضور غوث اعظم کی ولادت کی رات کیا دیکھا؟ مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بما صحابہ کرام ان کے گھر میں جلوہ افروز ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل، یعنی اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ایسی شان ہوگی جیسی انبیاء میں میری شان ہے۔ ارے ولادت سے پہلے ہی یہ مجدہ سنا دیا گیا کہ ایسا ولی دنیا میں آنے والا ہے۔ اور اللہ اکبر، غوث پاک کی کس کس کرامت کا تذکرہ کیا جائے۔ غوث پاک تو وہ ہیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے، اگر آج بھی کسی کو ولایت کا درجہ ملتا ہے تو غوث پاک کے در سے ملتا ہے۔ یا غوث، آپ کا مرتبہ وہ ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ یا غوث پاک، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ غوث پاک کا مرتبہ وہ ہے کہ اولیاء اپنی آنکھوں کو آپ کے تلووں پر ملنا بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ غوث پاک کی کس کس کرامت کا تذکرہ کیا جائے۔ بچپن کا وقت ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں کہ آپ کی ماں کو جب چھینک آتی اور وہ الحمدللہ کہتی تو آپ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ فرما دیا کرتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ آپ کے اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، اور پیدائش کے فوراً بعد آپ کی زبان پر اللہ اللہ جاری تھا۔ اور غوث پاک جس دن پیدا ہوئے، غور سے سنیے، اس دن آپ کی ولادت مبارک جیلان شریف میں ہوئی، ہم نے سنا اس دن جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے، اور مالک کریم نے غوث پاک کی ولادت کی برکت سے ان 1100 بچوں کو ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ غوث پاک یکم رمضان کو پیدا ہوئے، صبح صادق کا وقت تھا۔ پیدا ہونے کے بعد یہاں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پہلے پلا دیا جائے۔ کوشش کی گئی، ماں کا دودھ آپ نے نہ پیا، صبح سے دوپہر ہو گئی، آپ نے ماں کا دودھ نوش نہ فرمایا، اور پھر جیسے ہی مغرب کا وقت ہوا، غروب آفتاب ہوا، آپ نے ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ دوسرا دن آیا، پھر صبح صادق ہوئی، آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا، تو پھر معلوم ہوا کہ غوث پاک پورا مہینہ جب رمضان کا گزرا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ ماں کا دودھ نہ پیتے، گویا پیدا ہوتے ہی غوث پاک نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ چھوڑا ہے ماں کا دودھ بھی ماہ سیام میں،
میں اس مرد با صفا کو ہمارا سلام ہو، سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، جیلا کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ صلو علی الحبیب۔ مزید سنیے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اب 5 برس کی عمر میں پہنچے، بچے کو مدرسے بھیجا جاتا ہے، قاری صاحب کے پاس پہنچے، آپ سے کہا گیا بیٹا بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھنے کی رسم بھی کہی جاتی ہے، تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھنا شروع کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے پڑھتے پڑھتے پورا پارا سنا دیا، سیقول السفہاء سے شروع کیا، دوسرا پارا سنا دیا، تلک الرسول سے شروع کیا، تیسرا پارا سنا دیا، لن تنالوا البر سے پڑھتے پڑھتے چوتھا پارا سنا دیا، والمحسنات سے شروع کیا اور 5واں پارا پڑھتے پڑھتے غوث اعظم نے 18 پارے سنا دیے۔ قاری صاحب کہتے ہیں بیٹا اور پڑھو، فرماتے ہیں مجھے 18 پارے ہی یاد ہیں۔ بولا بیٹا آج تو پہلی بار مدرسے آئے ہو، 5 سال کی عمر ہے، یہ قرآن کہاں سے یاد کیا؟ فرماتے ہیں میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں کو 18 پارے یاد تھے، میری ماں وہ پارے دہراتی تھی، میں نے 18 پارے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ غوث اعظم وہ با کرامت ولی ہیں، یہ تو بچپن ہی کا عالم ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب غوث پاک کھیلنے کے ارادے سے، لڑکپن کا وقت ہے، بچپنے کا دن ہے، بچوں کی طرف گئے تو غیب سے کیا ندا آئی، اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ پھر جب آپ مدرسے جاتے تو غیب سے آواز آتی، اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو، اللہ عز و جل کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہیں ہمارے پیارے پیارے غوث اعظم کہ جن کی کرامتیں بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس کس کرامت کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک بار غوث پاک بغداد معلیٰ کی ایک نہر کے کنارے کھڑے ہیں، دیکھا کہ ایک بڑھیا زار و کتار رو رہی ہے۔ آپ نے جب اس بڑھیا کو روتے ہوئے دیکھا آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے ایک مرید سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، یہ بڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ تو فرمایا حضور معاملہ یہ ہے کہ اس بڑھیا کا ایک ہی بیٹا تھا اور یہ 90 سال کی جو بڑھیا ہے بڑی امیدوں کے ساتھ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ یہ بیٹا اپنی دلہن اور بارات کو لے کر اس دریا سے پار اس طرف آ رہا تھا اور اس دکھیاری ماں کی آنکھوں کے سامنے یہ پوری کی پوری بارات پانی میں غرق ہو گئی۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ بڑھیا روز آتی ہے، 12 سال گزر چکے ہیں مگر روز آتی ہے، اپنے بیٹے کا غم یہ بڑھیا دریا کے کنارے رہ کر کھڑی ہے اور روتی رہتی ہے۔ غوث پاک کو اس بڑھیا پر بڑا رحم آیا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور غوث پاک مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا فرمائیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کچھ دیر گزری تو کوئی چیز ظاہر نہ ہوئی، تو آپ نے عرض کیا کہ مولا یہ تاخیر کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ تو رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام آسمان و زمین پیدا فرما دیتے، مگر بتقاضا حکمت 6 دن میں پیدا کیے، بارات کو ڈوبے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کر کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو پہنچا تھا کہ دیکھنے والے حیران ہیں، تاریخ کی کتابیں حیران ہیں کہ یکایک وہ کشتی جو 12 سال پہلے اپنی بارات کے ساتھ دریا میں غرق ہو چکی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کشتی دریا سے نمودار ہو جاتی ہے اور چند ہی لمحوں میں وہ پوری کی پوری بارات کشتی اور وہ پوری بارات دولہا اور دلہن سمیت کنارے آ کے لگتی ہے۔ تمام باراتی سرکار غوث اعظم سے بغداد دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ اس کرامت کو سن کر
بہت سارے غیر مسلم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے، اور وہ دکھیاری ماں بھی خوشی خوشی وہ بارات لے کر گھر پر چلی گئی۔ اللہ اکبر، کیسا مرتبہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ ربوبیت میں۔ جبھی تو شاعر کیا خوب لکھتا ہے، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، اور اب ڈوبتوں بچا غوث۔ اپنے لیے بھی دعا کر لیجئے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے میرا، ہمارا بھی بیڑا لگا دو تمہیں ناخدائی ملی غوث اعظم، تمہیں ناخدائی ملی غوث۔ صلو علی الحبیب۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردے کو زندہ کر دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ غوث پاک کی کرامت سنائی کہ 12 سال پرانی کشتی کو، ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیا۔ تو آئیے اس وسوسے کا علاج بھی سنتے جائیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردے جلانے یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت بخشے تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ اور اللہ عز و جل کی عطا سے اگر ہم کسی کو یہ مان لے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے یہ ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ یہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کا یہ نظریہ قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پیش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مریضوں کو شفا دیتے اور مردوں کو زندہ فرماتے، یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموت باذن اللہ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شب رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور میں شفا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے کوڑھی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے۔ یہ امید ہے کہ یہ وسوسہ ختم ہو گیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں اور میں مردے جلاتا ہوں، کس سے؟ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ غوث پاک ہوں، دیگر اولیاء کرام ہوں، ان کی جو کرامتیں ہوتی ہیں، یہ جو بندوں پر کرم فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں، اللہ کے اذن سے فرماتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، امید ہے کہ قرآن کی اس آیت کریمہ سے اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو گئی ہوگی۔ غوث پاک کی کرامات سنتے جا رہے ہیں، مزید سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی، علی جاں باب الارج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، اس پر عذاب ہو رہا ہے، حضور کچھ کرم فرمائیے کہ بیچارے کا عذاب دور ہو جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہمیں نہیں معلوم۔ فرمایا کیا کبھی وہ ہماری مجلس میں حاضر ہوا تھا؟ لوگوں نے کہا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ تو فرمایا کیا اس نے کبھی میرے دسترخوان پر کھانا کھایا ہے؟ لوگوں نے پھر کہا حضور ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے پوچھا کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز ادا کی ہے؟
لوگوں نے جواب دیا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ اب غوث پاک نے اپنا سر جھکا لیا، آنکھیں بند کی، پروقار اور پرجلال انداز ہے۔ کچھ دیر کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں مجھے فرشتوں نے بتایا ہے اس نے آپ کی زیارت کی ہے، آپ کی عقیدت بھی دل میں رکھتا تھا، اللہ عز و جل نے اس پر رحم کیا، الحمدللہ اس کی قبر سے آوازیں آنی بند ہو گئی ہیں۔ بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی، ہوں میں کیسا بھی سہی، ہوں تو کریمہ تیرا، ہوں میں کیسا بھی سہی، ہوں تو کریمہ تیرا۔ تو پتہ چلا غوث پاک کے یہ سوالات ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ کیا کبھی ہمارے دسترخوان سے کھایا ہے؟ کیا کبھی مجھ سے ملاقات کی ہے؟ کیا کبھی ہمارے مدرسے میں پڑھا ہے؟ اللہ اکبر، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اولیاء کرام کا قرب حاصل کرتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں، اولیاء کرام کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور جن کو آج کے دور کے ولی کامل، میری مراد شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، عاشق غوث اعظم حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری کی صحبت حاصل ہے، انشاءاللہ ان کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ ہے تو پتہ چلا نیک لوگوں کی زیارت کتنا بڑا عمل ہے۔ غوث پاک کو فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ کی زیارت کی ہے، آپ کی دل میں عقیدت رکھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا۔ الحمدللہ ہم بھی اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کی محبت اور تمام اولیاء کرام کی دل محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے غوث پاک کے مریدوں، آپ کو مبارک ہو، یہ روایت سنیے اور جھوم جائیے۔ امیر اہل سنت خود لکھتے ہیں کہ میرے آبائی گاؤں کتیانہ میں ایک واقعہ مجھے کسی نے سنایا کہ وہاں ایک غوث پاک کا غلام رہا کرتا، دیوانہ تھا، 11ویں شریف بہت اہتمام سے مناتا۔ ایک خاص بات اس میں یہ بھی تھی کہ وہ سیدوں کی بے حد تعظیم کرتا۔ منع سید زادوں پر شفقت کا یہ حال تھا کہ انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتا اور انہیں شیرینی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، میت پر چادر ڈلی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے۔ اچانک چادر اٹھا کر غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا، لوگ حیران ہو گئے، گھبرا گئے، دوڑنے لگے۔ اس نے کہا گھبراؤ مت، بھاگو مت، سنو۔ جب وہ قریب آئے تو وہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے، ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے اور انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا ہے، اٹھ اور توبہ کر لے، لہٰذا مجھ میں روح لوٹ آئی ہے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس دیوانے نے اپنے تمام گناہوں کی توبہ کی اور کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا۔ پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ نصیب ہو گیا۔ اے غوث پاک کے دیوانوں اور مریدوں مبارک ہو، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو غوث پاک کا دامن تھام لینا چاہیے، مرید بن جانا چاہیے، اور ایسا مرید بنیے کہ ان کے پکے فالوور بنیے۔ غوث پاک کی محبت تو دل میں ہے مگر ان کے نقش قدم پر بھی چلیے۔ غوث اعظم کے مریدوں کو مبارک ہو۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت کیا خوب لکھتے ہیں، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، یا ہو شیر کو خطرے
پاک کے غلام ہیں اور اس غلامی پہ ہمیں ناز ہے الحمدللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے سنا کہ غوث پاک سے کہا حضور کرم فرمائیے، بندے پر عذاب ہو رہا ہے، آپ دعا فرمائیے، اس سے عذاب کو دور فرما دیجئے، اور ہم نے بھی اپنی منقبت میں بھی یا غوث کہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کیوں مانگتے ہیں بھائی؟ تو آئیے اس وسوسے کی بھی کاٹ ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل مدد کرنے پر سوال یہ ذہن میں لوگوں کے پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر کسی اور سے مدد کیوں مانگیں؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے جنات کا بادشاہ صفحہ نمبر 13 پر اس کا بڑا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے کسی غیر اللہ سے مدد مانگنے سے انکار نہیں فرمایا تو پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو؟ قرآن پاک جگہ جگہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت عطا فرمائی۔ قرآن پاک ہی کا جواب عرض کروں گا، بلکہ ہر طرح میرا رب قادر مطلق ہے، مگر بذات خود رب نے بندوں سے مدد طلب فرمائی۔ قرآن پاک سنیے، چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مگر کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید میں سنیے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مدد مانگی۔ کیسے مانگی؟ فرعون کے پاس آپ کو جب تبلیغ کے لیے جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، ترجمہ کنز الایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے کئی بار سنا ہوگا مہاجرین اور انصار، صحابہ کرام کی ایک قسم ہے۔ کبھی اس کے بارے میں غور کیا کہ انصار کے معنی کیا ہے؟ انصار کے تو معنی ہی یہ ہے یعنی مدد کرنے والا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات سمجھ آنے لگی کہ مدد مانگنا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی، انبیاء کرام نے مدد مانگی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ بھائی مدد مانگنی چاہیے مگر زندوں سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن یہ جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تو آیت کریمہ اب غور سے سنیے، اس کے مضمون کو سمجھیے، انشاءاللہ اس وسوسے کی جو جڑ ہے وہ بھی کٹ جائے گی۔ قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 154 میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے، جو انبیاء کہ جن کے نام پر جن کی شان پر قربان ہونے والے شہید ہوں وہ زندہ کہلائیں، تو پھر انبیاء اپنے مزارات میں کیسے حیات نہ ہوں؟ وہ برتر بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام بہقی علیہ رحمت اللہ القوی نے حیات الانبیاء میں ایک رسالہ اور دلائل النبوہ میں لکھا ہے انبیاء شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ تو معلوم ہوا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم جب انبیاء سے اولیاء سے مدد مانگتے ہیں تو ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مدد مانگتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اپنی قبروں میں حیات اور ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ارے ہم اپنی بات کیا کریں، امام اعظم جو کہ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے کس طرح اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ چنانچہ آپ قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں یا اکرم الثقلین یا قصر الورا
خدنا بجودکا و ارضی برداک، یعنی اے جن و انس سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس سے مجھے بھی عطا فرمائیے، اور اللہ نے جو آپ کو جو راضی کیا ہے آپ بھی مجھے راضی فرمائیے۔ آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آقا، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ ارے امام اعظم سرکار سے مدد طلب کر رہے ہیں، امام بصیری کو کون نہیں جانتا، قصیدہ بردہ شریف ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں۔ امام بصیری فرماتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من علو ذو به، یا اکرم الخلق مالی من علو ذو به سواک عند حلول الحادث الامم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قصیدہ کئی بار سنا، یہ شعر بھی سنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اے تمام مخلوق سے بہتر، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت۔ تو پتہ چلا سرکار کے دربار میں فریاد کرنا، مدد مانگنا، اولیاء کرام کی شان و عظمت بیان کرنا، ان سے وسیلہ مانگنا، یہ اللہ والوں کا طریقہ عین قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے اولیاء کرام کے بارے میں سنا، غوث پاک کی کرامات سنی، غوث پاک کے بارے میں آپ کی زندگی کے حالات سنے۔ اب غوث پاک کے ہم ماننے والے ہیں، اس اجتماع میں آئے ہیں، کوئی میسج بھی لے کر جائیے، اپنی زندگی میں ہمیں کیا تبدیلی لانی چاہیے۔ آج اس اجتماع ذکر و نعت میں آئے ہیں، پیران پیر کا تذکرہ ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں کا ہر شخص غوث پاک کا چاہنے والا ہے، مگر غوث پاک کی زندگی کا ایک پہلو وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کیے، میں گمنام رہا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا کہنے لگے، مجھے نادان اور دیوانہ کہتے، میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا، دنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر میں اس کی طرف اللہ کے کرم سے التفات یعنی نظر نہ کرتا، توجہ نہ کرتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غوث پاک فرماتے ہیں میں مدتوں مدائن کے بیابانوں میں رہا، مدائن ایک علاقے کا نام ہے، اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا، 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا رہا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کیا، کوئی چیز نہ کھائی، اور پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے میں گزارا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتی، ایک بار سخت سردیوں کی رات میں میرا امتحان اس طرح لیا گیا کہ بار بار میری آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا، میں فوراً نہر پر آتا، غسل کرتا، اس طرح اس ایک رات میں 40 بار میں نے غسل کیا۔ ایسی آزمائش، اور آپ ہر آزمائش پر ثابت قدم رہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غوث پاک کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے کہ غوث پاک پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی تحدیث نعمت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ میں 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں گھومتا رہا، 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں 1 قرآن پاک ختم کیا کرتا، ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سیرا دیوار میں گڑی ہوئی کھونٹی سے باندھ دیا کرتا تھا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے غوث پاک کے چاہنے والوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اے غوث پاک کے مریدوں، ہم غوث پاک کے دیوانے تو ہیں، 11ویں شریف بنانے والے تو ہیں، مگر غوث پاک کی سیرت کے اس پہلو کو ہم کتنا فالو کرتے ہیں، کتنا اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ غوث پاک تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے، اور غوث پاک کا مرید نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ غوث پاک تو 15 سال تک روزانہ قرآن پاک نفل میں ختم فرمائے، اور غوث پاک کے مرید کو تو قرآن پڑھنا ہی نہ آئے۔ غوث پاک تو ساری رات اس طرح جاگیں کہ کھوٹے سے اپنے آپ کو باندھے کہ کہیں نیند کا جھٹکا آئے تو وہ رسی مجھے کھینچ لے، پھر رب کی عبادت کر لوں۔ اور غوث پاک کا غلام کہلانے والا گناہوں میں زندگی گزارے، غوث پاک تو فاقے کرے، پورا سال کچھ نہ کھائے پیئیں، ہم کھائیں پیئیں پھر بھی رب کا شکر ادا نہ کریں، تھوڑی سی مشکل آ جائے تو زبان پر شکوہ لے آئیں
ہیں تنگ دستی کا رونا شروع کر دیں. ارے اللہ والوں پر آزمائشیں آتی ہیں, جو صبر کرتا ہے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. ایک روایت بڑی پیاری ہے, جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں, جب بھی کسی پریشانی میں ہو, جب بھی زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے, وہ روایت یاد کر لیں, اور اے کاش ہمارے دل کو تسلی مل جائے. وہ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ جو بندہ رب کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے, جو بندہ رب کی عطا پر, رب کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. اب غور کیجئے, میرے عمل تو بہت تھوڑے ہیں, تھوڑے کیا عمل ہی نہیں ہیں, گناہ ہی گناہ ہیں. اور اگر مجھ پر تنگی آ جاتی ہے, اب اگر مجھ پر مشکل آ جاتی ہے, تو میں یہی اپنے رب کی بارگاہ میں کہوں, مولا تو نے دنیا میں مجھے کچھ آزمائش آ گئی ہے, اے مالک کریم تو میری گناہوں کو معاف فرما دے, میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے. مگر معاملہ یہ ہے, آزمائش آتی ہے, پورے محلے کو بتانا ضروری ہے, تمام دوستوں کو بولنا ضروری ہے, ادھر ادھر سب کو اطلاع کرنا ضروری ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صبر کرنا چاہیے, رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اللہ نے بہت سی عطائیں عطا فرمائی ہیں. تو اے غوث پاک کے ماننے والوں, آج اس اجتماع میں آئے ہیں, آئیے غوث پاک کی غلامی کا ایسا مظاہرہ کیجئے. ہم یقیناً غوث پاک کے چاہنے والے ہیں, اور ہم نے سنا غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کی دنیا سے نہیں جائے گا. غوث پاک کی زیارت کرنے والے, غوث پاک کی دل میں محبت رکھنے والے کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا گیا. ہم بھی محبت کرتے ہیں, غوث پاک کا دم بھرنے والے ہیں, مگر ایسے قادری بنیے کہ غوث پاک کی نگاہ عنایت براہ راست آ جائے. کہ غوث پاک کا جب ہم نے یہ پیغام سنا, آپ کے نوافل کی کثرت ہوا کرتی تھی, ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں, ایسا زوردار نعرہ لگائیے کہ بغداد معلیٰ میں غوث پاک کی براہ راست ہم پر نظر آ جائے کہ غوث پاک کے غلام یہاں بیٹھے ہیں. نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, سرکار کی سنتوں پر عمل کریں گے, سرکار کے غیروں کے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کریں, اسلامی بہنیں جو قادریہ ہیں, غوث پاک کی مریدنی ہیں, وہ بھی نیت کریں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مہینہ ہے. غوث پاک کی ایصال ثواب کی محافل دنیا بھر میں منعقد ہو رہی ہیں. 11ویں شریف کا مبارک مہینہ ہے, ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ بھی سنتوں کے مطابق, آپ بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں کو ادا کرتے ہوئے خاتون جنت کا صدقہ حاصل کرنے کے لیے پردے کی چادر اپنائیں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسی طرح سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اور نیکی کی باتیں بتائی جاتی ہیں. اے غوث پاک کے دیوانوں, ہم نے سنا غوث پاک نے تو نہ جانے کتنے سفر کیے, وقت مختصر تھا, ورنہ غوث پاک کی سفر میں وہ کرامتیں کہ جب آپ سفر پر گئے, ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہ بولنا, ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا, غوث پاک نے سچ بتا دیا, میرے پاس 40 دینار ہیں. وہ ڈاکو کہتا ہے دنیا اپنے خزانے چھپاتی ہے, تم اپنے خزانے بتا رہے ہو, بات کیا ہے؟ غوث پاک جو ابھی 18 سال کے ہیں کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بیٹا جب بھی بولنا سچ بولنا. آپ نے پوچھا کوئی مال ہے, میں نے کہا میرے پاس مال ہے, میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وفا کرنا چاہتا ہوں, اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنا نہیں چاہتا. یہ 40 دینار مجھے اس کی قربانی قبول ہے. اس ڈاکو کے سردار کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ بچہ ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے سے نہیں پھر سکتا, میں اپنے رب کا بندہ ہوں, روزانہ اپنے رب سے کیے ہوئے کتنے وعدوں سے پھر رہا ہوں. وہ ڈاکو رونا شروع ہو گیا. پورے قافلے نے, پورے سفر کرنے والوں نے, اس ڈاکہ ڈالنے والے گروہ نے توبہ کر لی اور غوث پاک کی یہ کرامت ہوئی کہ سب عبادت گزار بن گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غوث پاک نے اپنی زندگی میں بڑے سفر فرمائے. آپ سے میں گزارش کروں گا آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے 11ویں شریف منانے کے بہت سے طریقے ہیں, غوث پاک کو ایصال ثواب کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. تو کیوں نہ آج ہم یہ طریقہ اپنائیں کہ غوث پاک نے جو سفر کیے تھے ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں. الحمدللہ 21, 22, 23 مارچ 2 تو چھٹیاں آ رہی ہیں, اس میں سنڈے منڈے ٹیوزڈے اتوار پیر منگل یہ قافلہ جائے گا. اتوار بھی چھٹی ہے, منگل بھی چھٹی ہے, تو نیت کر لیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. پیچھے مدنی تربیت گاہ بھی قائم ہے. 21, 22, 23 مارچ غوث پاک کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے, بارگاہ غوثیت سے نگاہ کرم حاصل کرنے کے لیے نیت کر لیجئے. انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کون کون نیت کرتا ہے 3 دن کے قافلے میں سفر کریں گے؟
غوث پاک انشاءاللہ یقیناً مزار پر انوار سے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اور ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ فرمائے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور یہ دعا مانگ لیجئے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اور انشاءاللہ غوث پاک کے گن گاتے رہیں گے, ان کے نقش قدم پر عمل کرتے رہیں گے تو ندا دے گا حشر میں فرشتہ, ندا دے گا حشر میں یوں قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا. انشاءاللہ غوث پاک کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے, غوث پاک کے پیچھے پیچھے, امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے, سرکار کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت میں زندہ رکھے, اولیاء کرام کی غلامی میں موت عطا فرمائے اور غوث پاک کے مریدوں میں اٹھنا نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.